الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد محترم علماء کرام اور عزیز لائق قدر و محبت طلبہ، بعض دین کے اعمال بہت عظیم الشان ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ان کی اہمیت کا اور ان کی تأثیر کا، ان کے نفع کا اور ان کے ثواب کا صحیح استحضار نہیں رہتا، صحیح طور پر وہ بات ذہن میں نہیں رہتی۔ ہوتے ہیں وہ اعمال بہت عظیم الشان، بہت طاقتور، بہت مفید، بہت نافع، بہت بابرکت، اللہ کی مدد کھینچ لانے والے، بندے کو اللہ کے یہاں بندے کے درجات بلند کرنے والے، لیکن استحضار نہیں رہتا، حتیٰ کہ علم جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو بھی خیال نہیں رہتا کہ یہ عمل ہمارے لیے کیسا بابرکت اور نافع ہے۔ اور جب استحضار نہیں رہتا، ذہن میں بات نہیں رہتی، تو پھر عمل کی بھی توفیق کم ملتی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک بہت آسان بلکہ بہت لذیذ اور بہت بابرکت اور طاقتور عمل دعا ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کے ذہن میں پورے طور پر بات رہتی نہیں، تازہ توجہ نہیں ہوتی کہ دعا کیسا عمل ہے۔ دعا میں دو تین چیزیں بہت قابل توجہ ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور بہت ثواب کا عمل ہے اور اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بہت تعلق ہو جاتا ہے جو بندہ کثرت سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور دعا کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعا ایک بہت طاقتور عمل ہے اور بندے کے لیے اس کی دنیا میں اور اس کی آخرت میں بہت ہی نافع ہے۔ تو یہ دو پہلو ہیں جن کو اس وقت اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے۔ پہلی بات تو یہ کہ سمجھنی چاہیے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی بلا ضرورت مت کھانسو۔ جس طرح نماز میں یہ کہا گیا ہے کہ جمائی آئے تو کوشش کرو کہ جمائی نہ لینی پڑے، لیکن پھر بھی اگر آئے تو کر لو۔ یہی چیز کھانسی میں ہے۔ نماز میں یا کسی بھی مجلس میں آدمی بیٹھا ہو اور کھانسنے کا تقاضا ہو تو کوشش کرے کہ مجلس کو ڈسٹرب نہ کرے، لیکن اگر زور ہی کی اٹھے کھانسی تو بسا اوقات اتنی زور کی اٹھتی ہے کہ پھر آدمی کو قابو نہیں رہتا، تو پھر کھانس لیا کرے آدمی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بیان ہو، کوئی وعظ ہو، کلاس ہو، درجہ ہو، تو طالب علم کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ کھانسی نہ آئے۔ تھوڑی بہت تقاضا ہو تو روکنے کی کوشش کرے، پھر بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
سمجھ گئے سب لوگ بات؟ یہ بھی مجلس کا ادب ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا بہت اونچے درجے کی عبادت ہے اور بہت ثواب کا عمل ہے۔ ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ دعا تو ہمارے نفع کی چیز ہے، مانگ لیں تو کوئی بات نہیں، ضرورت کی چیز ہے، فائدہ ہوگا، ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے دیں گے جو ہم دعا میں مانگیں گے۔ لیکن بہت کم اس طرف ذہن جاتا ہے کہ دعا بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ یعنی اور عبادتوں میں بھی دعا بہت خاص عبادت ہے۔ تو جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے۔ بھئی پیچھے والی تقریر تھوڑا بند رہے تھوڑی دیر۔ جس طرح نماز، یہ سب عبادتیں ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی عبادت ہے کہ ہم دعا مانگا کریں۔ اور صرف یہی نہیں کہ دعا عبادت ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو دعا مانگتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ یرضى عنہ ومن لم يسألہ یغضب علیہ، جو مانگتا ہے دعا اللہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی کریم ذات ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم مانگتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دعا مانگنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم مانگتے تو اپنی ضرورت ہے، چاہے دنیا مانگیں چاہے آخرت مانگیں، نفع اور ضرورت تو سب ہمارا ہے، اللہ کا تو کچھ بھی نفع نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی مخلوق سے اس کو کوئی نفع نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو نہ پیدا کرتے، ساری کائنات نہ پیدا کرتے، کچھ نہ پیدا کرتے، تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ ہماری ہر عبادت سے بہت بے نیاز ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت سے، ذکر سے، شریعت کی پابندی سے، تقوی سے جو نفع ہے وہ صرف ہمارا ہے، اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی کریم ذات کا معاملہ یہ ہے کہ تم مانگو گے تو ہم سے اپنے لیے دعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مانگو گے تو اپنے لیے، اپنے فائدے کی چیز، لیکن جب تم مانگو گے تو میں اور خوش ہوں گا کہ میرا بندہ بہت اچھا ہے، یہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اور جو بندہ دعا نہیں مانگتا، اور بچوں تم طالب علم ہو، تم لوگوں کو تو یہ باتیں بہت گہرائی سے سمجھنی چاہیے اور دل میں بٹھا لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں دعا نہ مانگنے سے۔ دوسری بات یہ کہ دعا بہت ہی اونچے درجے کا عمل ہے۔ دعا سے بندے کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ دعا سے بندے کو اللہ کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ اور تم خاص طور پہ بڑے بچوں سے کہتا ہوں، تم دعا مانگا کرو گے تم کو خود اللہ سے تعلق بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو محسوس نہ ہو۔ تم جب دعا مانگو گے تو تم کو خود محسوس ہوگا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت، اس پر اعتماد، اس سے یقین، اس کو یاد رکھنے کی کیفیت، اس کا دھیان، یہ سب چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو دعا بہت اونچے درجے کی عبادت بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگا کرتے تھے، بہت دعا مانگتے تھے، ہر وقت دعا مانگتے رہتے تھے۔ یعنی حضور سارے انسانوں میں کسی نے اللہ سے اتنی دعا نہیں مانگی اور اتنی اچھی اور طاقتور دعا نہیں مانگی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعا اتنی بڑی عبادت ہونے کے بعد اور اس کے علاوہ ایک بہت طاقتور چیز بھی ہے، بہت طاقتور چیز۔ دعا سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔
دعا سے قسمتیں بدلتی ہیں، دعا سے نصیب جاگتے ہیں، دعا سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دعا سے ہر نعمت ملتی ہے۔ تو جو جتنی دعا مانگے گا وہ اپنی قسمت کا اتنا ہی بھلا کرے گا۔ اب ہم لوگوں کی یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ایسی شاندار چیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، ساری کائنات میں کسی چیز میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے، صرف دعا میں یہ طاقت ہے کہ فیصلہ بدل دیتی ہے۔ ساری کائنات میں کسی چیز میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے، مگر جب اللہ کا بندہ جھولی پھیلا کے حاضر ہوتا ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، اپنا دکھ بیان کرتا ہے، اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریم ذات ایسی ہے، اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ اب سوچو ہم لوگوں کو جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے مصیبتیں دور ہوں گی، کیسی کیسی محرومیاں دور ہوں گی۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے یہاں کسی کی وہ عزت نہیں جیسی عزت، کسی چیز کی وہ عزت نہیں جیسی عزت دعا کی ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، جس طرح کوئی عزت والا مہمان آتا ہے تو میزبان بچ جاتا ہے، ہر فرمائش پوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے خوش جائیں واپس، کوشش کرتا ہے کہ ان کی اچھی سے اچھی خدمت ہو جائے، ہر ضرورت پوری ہو جائے، راحت کے اسباب اختیار کرتا ہے، ملاقات کے لیے وقت فارغ کرتا ہے۔ ایسے ہی حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا ہوتی تو ایک گنہگار بندے کی ہے، مگر اللہ کے یہاں اس کی ایسی عزت ہے جیسے کوئی بہت عزت والا مہمان آ گیا۔ تو ہماری دعا ہیں تو ہم گنہگار، مگر اللہ کے یہاں بہت باعزت ہے۔ اور طالب علم کے لیے تو خاص طور پر میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، تم لوگوں سے بھی کہتا ہوں، دعا ہم لوگوں کے لیے تو اللہ سے تعلق کی سب سے بڑی چیز ہے۔ دعا سے اگر ہماری مرادیں نہ بھی پوری ہوں، صرف یہ چیز مل جائے کہ ہمارے دل میں حق تعالیٰ کی محبت آ جائے اور حق تعالیٰ کے ہاں ہماری محبت پیدا ہو جائے اور ہمارا تعلق پیدا ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، تو دعا کا اس سے بڑا کوئی صلہ نہیں۔ تو طالب علم تو وہی ہے، اور طالب علم کی برکت، علم دین کی برکتیں صرف اسی کو ملتی ہیں۔ میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اگر میں قسم کھا لوں تو انشاءاللہ غلط نہیں ہوگی۔ علم دین کی برکت صرف اسی کو ملتی ہے جو کثرت دعا کا عادی ہوتا ہے، اور جو کثرت دعا کا عادی نہیں ہوتا اس کو علم دین کی برکتیں نہیں ملتی۔ تم جتنے علماء کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں بھی دین اور دین کا نور اور دین کی برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ ان سے دین کا کام لیتا ہے، اور ان کے اندر اخلاص ہے، اتباع سنت ہے، تقوی ہے، اور پھر علم دین کی اور عمل صالح کی جو برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے۔ اگر تم کو کسی کے اندر دین کی خوشبو محسوس ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کثرت دعا کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ کوئی عالم ایسا ہے، اللہ محفوظ رکھے، اس کو دعا سے شغف نہیں اور دعا کا معمول نہیں، تو سمجھ لو وہ عالم باعمل بھی نہیں ہے اور حق تعالیٰ کے ہاں مقبول علماء میں اس کا شمار نہیں ہے۔ دعا تو ایسی لازمی چیز ہے، دعا کے بغیر نہ توکل حاصل ہو سکتا ہے، نہ حق تعالیٰ سے سچی محبت اور تعلق حاصل ہو سکتا ہے، دعا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے کوئی نماز کے بعد کا وقت خاص نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی دعا مانگی جائے، دعا تو ہر وقت کا عمل ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی دعا سکھائی ہے کہ نہیں؟ ابھی بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، اس وقت بھی دعا سکھائی کہ دعا کرو، اے اللہ مجھے گندے شیطانوں سے محفوظ فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وقت وقت دعا ہے، بازار میں ہو، درجے آ رہے ہو، درجے سے واپس، جب اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں
اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحمت فرما، اے اللہ اپنا فضل عطا فرما، اے اللہ اپنی نعمتیں عطا فرما، اے اللہ روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ مجھے مصیبتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ میں محتاج ہوں، کبھی میری طرف سے نظر نہ پھیریے۔ بس یہ آخری، بلکہ وہی بندہ حقیقی دعا کرنے والا ہے جس کو دن بھر میں ہر وقت دعا نصیب ہو جایا کرے۔ طالب علموں کو صرف کتاب نہیں پڑھنی ہے، ہم کو عمل بھی سیکھنا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، امت کے اکابر اولیاء اللہ، ان کے طرز پر زندگی گزارنا سیکھنی ہے، اور پھر دیکھو علم دین اور عمل صالح کی برکتیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ اور دنیا تو بہت چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں آئے گا کتنا؟ دنیا تو بہت چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں آئے گا کتنا؟ کوئی آپ کو ایک چھوٹا سا پیالہ دے اور یہ کہے کہ اس میں 200 لیٹر دودھ دے دیجئے، آئے گا ہی نہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی اصل جگہ تو آخرت ہے، وہاں وہ دیں گے جو ان کی شان عالی کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا وقت تھا، ہمارے عزیز مولانا عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے فرمائش کی کہ چند منٹ کچھ بچوں سے عرض کر دیں۔ تو بچوں، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، دعا کی کثرت کا معمول بنا لو، اور صرف زبان سے دعا نہیں، دل سے دعا، انشاءاللہ اس کی برکتیں تم اپنی زندگی میں بھی دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، تم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔